اسلامی تاریخ کی ایک ایسی کہانی جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ یہ قصہ ہے قرآن میں نام لے کر ملعون قرار دی جانے والی واحد عورت کا، اور اس کی کہانی میں تکبر، نفرت اور پھر الہی انصاف کا ایک ایسا سبق ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ سوال ہی اپنے آپ میں بہت چونکا دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں خواتین کو اتنی عزت دی گئی، وہیں ایک عورت ایسی بھی گزری ہے جس کا نام لے کر اس کے انجام کی خبر دے دی گئی۔ تو آخر یہ کون تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ کے سب سے طاقتور قبیلے قریش سے، اور اسی قبیلے میں ایک ایسی عورت تھی جس کا اثر و رسوخ تو بہت تھا، لیکن اس کا غرور شاید اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ اس عورت کا نام تھا جمیل۔ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں، بلکہ مکہ کے ایک بڑے سردار حرب بن امیہ کی بیٹی تھیں، یعنی وہ پیدائشی طور پر ہی ایک بہت اونچے اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا سماجی رتبہ بہت بلند تھا۔ دیکھیں، جمیل صرف امیر نہیں تھیں، اس کی شادی ہوئی مکہ کے سب سے امیر اور با اثر لوگوں میں سے ایک ابو لہب سے۔ تو ایک طرف خاندانی حیثیت، دوسری طرف شوہر کی دولت، اس سب نے مل کر اس کے غرور کو جیسے پر لگا دیے۔ وہ اپنی تیز زبان کے لیے تو خیر مشہور تھی ہی، افواہیں پھیلانا، لوگوں کو بدنام کرنا، یہ سب اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اس کی اسلام سے دشمنی سچائی یا جھوٹ کی بنیاد پر نہیں تھی۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز تھی اپنی پاور، اپنا سٹیٹس اور قریش کی سرداری۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر اسلام کا پیغام پھیل گیا تو اس کی یہ شان و شوکت اور طاقت کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور بس اسی خوف نے اسے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک شدید مہم چلانے پر مجبور کر دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دشمنی کس حد تک آگے بڑھی۔ جمیل نے اپنی دشمنی کو ایک پوری مہم کی شکل دے دی۔ سب سے پہلے تو وہ جھوٹ اور افواہیں پھیلاتیں، نبی اکرم کو جادوگر کہتیں تاکہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں۔ پھر وہ مکہ کی عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتیں کہ ان کا مذاق اڑاؤ، ان سے ملنا جلنا بند کر دو۔ بات یہیں نہیں رکی، وہ ذاتی طور پر نبی اکرم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ آپ کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں بچھا دیتی، اور آخر میں جب مسلمانوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ ہوا تو یہ اس کی سب سے بڑی حامی تھی۔ اس کی دشمنی کا ایک خاص نشانہ تھیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا۔ جمیل ان کی عزت، ان کے مقام سے بہت جلتی تھیں۔ وہ دوسری عورتوں کو حضرت ختیجہ سے ملنے سے روکتیں، انہیں دھمکیاں دیتیں، لیکن حضرت ختیجہ کی شخصیت اتنی پروقار اور مضبوط تھی کہ جمیل کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی تھی۔ جب جمیل اور اس کے شوہر کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو پھر آسمان سے ایک فیصلہ نازل ہوا، ایک ایسا فیصلہ جس نے ان کے انجام کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو سب خاموش سنتے رہے، لیکن آپ کے اپنے سگے چچا ابو لہب نے غصے میں آ کر آپ کو بد دعا دی۔ ابو لہب کے ان الفاظ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اور یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ ایک ابدی اعلان تھا۔ یہ سورۃ المسد کی پہلی آیت ہے۔ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی یعنی جمیل کے لیے ایک کھلی اور ہمیشہ رہنے والی مذمت تھی۔ اس سورت نے صاف صاف بتا دیا کہ نہ ان کی دولت اور نہ ہی ان کی طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ اور اسی صورت میں جمیل کو ایک خاص نام دیا گیا، حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی۔ یہ سیدھا سیدھا اس کے اس عمل کی طرف اشارہ تھا جب وہ کانٹے دار جھاڑیاں اٹھا کر نبی اکرم کے راستے میں ڈالتی تھی۔ یہ الفاظ اس کی نفرت اور تباہی پھیلانے والی فطرت کی بہترین تصویر ہیں۔ جب جمیل کو اس صورت کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور سیدھا مسجد الحرام پہنچ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ وہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جمیل کو آپ نظر ہی نہیں آئے، اللہ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اللہ کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، اب وقت تھا اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ تکبر اور غرور کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو ابو لہب کا زوال کیسے ہوا؟ دیکھیں، اس کے عمل کا نتیجہ ہی اس کی قسمت اور پھر اس کا عبرتناک انجام بنا۔ عمل کیا تھا؟ وہی مسلمانوں کے خلاف 3 سال کا سوشل بائیکاٹ، اس کی قیادت کی۔ قسمت میں کیا آیا؟ ایک ایسی خوفناک بیماری لگی کہ سگے رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا، بالکل اکیلا چھوڑ دیا، اور انجام
अंजाम तो इससे भी बदतर हुआ। तन्हाई में मौत हुई और तदफीन भी ऐसी कि बस बेइज्जती से एक गड्ढे में फेंक कर ऊपर से पत्थर डाल दिए गए। अबू लहब की मौत के बाद उम्मे जमील बिल्कुल तन्हा और बेबस होकर रह गई। रिवायत बताती है कि इसका अंजाम भी इंतहाई इबरतनाक हुआ। कुछ कहते हैं कि वो एक पत्थर के नीचे कुचल कर मरी, और कुछ कहते हैं कि उसके गले में वही खजूर के रेशों वाली रस्सी फंस गई जिसका जिक्र सूरतुल मसद में आया था, और वही उसकी मौत का सबब बनी। तो जरा सोचें, एक वक्त था जब उनके पास बेपनाह दौलत थी, ताकत थी, और गुरूर तो आसमान से बातें करता था। और फिर क्या मिला? जिल्लत, तकलीफ और हमेशा के लिए अल्लाह की तरफ से मुज़म्मत। उनका अंजाम रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल बन गया। तो जमील की इस पूरी कहानी से आखिर सबक क्या मिलता है? ये सिर्फ माजी का एक किस्सा नहीं है, बल्कि इसमें हर दौर के इंसान के लिए बहुत गहरी नसीहतें छुपी हैं। सबसे बड़ा सबक तो ये है कि दुनिया की ताकत, दौलत और स्टेटस ये सब कुछ आर्जी हैं। तकब्बुर और नफ़रत ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के दिल पर ताला लगा देती हैं और उसे सच्चाई नज़र ही नहीं आती। और ये कि अल्लाह का इंसाफ होकर रहता है, चाहे उसमें कुछ देर ही क्यों न लगे। आखिर में इंसान के आमाल ही हैं जो उसका अंजाम तय करते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वो ये कि अपने दिल को तकब्बुर और नफ़रत जैसी तबाहकुन चीज़ों से कैसे बचाया जाए। यही वो जज्बात थे ना जिन्होंने उम्मे जमील जैसी ताकतवर औरत को हमेशा की जिल्लत और बर्बादी में धकेल दिया। तो सोचने की बात यह है कि इससे बचा कैसे जाए।